الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام
معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کی دہائیوں میں گزرنا چاہیے۔ جو لمحہ اللہ کی وحدانیت کے نغمے سنانے کا لمحہ بن جائے، اسی لمحے کو اللہ اپنی رحمتوں کے نزول کا لمحہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب ایمان رب ذوالجلال کی وحدانیت کے نغموں کی لذت سے اتنا لطف اندوز ہوتا ہے کہ اس کی ہر خوشی اللہ کی کبریائی کی دہائی ہوتی ہے، اس کا ہر غم اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اس کے شوق اللہ کی وحدانیت کے احیاء کے ہوتے ہیں، اس کی تمنا اللہ کی کبریائی کی عزت و توقیر کے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ اس کی طلب اللہ کی وحدانیت کی حقانیت کے فروغ کی ہوتی ہے۔ اس کے تعلقات اللہ کی وحدانیت کی سچائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی قطع تعلقی اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سے نتھی ہوتی ہے۔ اس کی چال اللہ کی کبریائی کا پتہ بتاتی ہے۔ اس کی طبیعت میں مستیوں کا ورود اللہ کی وحدانیت کے نغموں کو سنانے سے ہوتا ہے۔ اور یوں اس صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا لمحہ بن جاتا ہے۔ بے ایمان بندہ اللہ کی وحدانیت کی حقیقت سے نظریں چرانے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کی حقانیت میں رخنے ڈالنے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کے احیاء میں روڑے اٹکانے والا، بے ایمان بندہ ہر اس کام کو
طول دینے والا، جس کام کے فروغ سے اللہ کی توحید کی حقانیت کو فروغ پانے سے روکا جا سکے، اسے کہتے ہیں بے ایمان بندہ۔ لیکن ایک صاحب ایمان جس کا دل قرآن کی نورانیت سے منور دل ہوتا ہے، وہ اس جذبہ توحید سے اتنا مضبوط رشتہ قائم کر چکا ہوتا ہے کہ اسے پھر اپنے خاندان کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے رشتوں کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دکان کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دنیاوی محبتوں کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے دنیاوی تعلقات کی پرواہ نہیں رہتی، اور اس کا ایک ایک لمحہ سبحان رب کی حقانیت وحدانیت کی دہائی بن جاتا ہے، اور وہ جہاں جہاں ہوتا ہے اس کی صبح بھی سبحان اللہ کے نعرے مستانہ کی صبح ہوتی ہے، اور اس کی شام بھی سبحان اللہ کے نعرے مستانہ کی شام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس شام کو اللہ کے نعرے مستانہ کی شام بنائیں اور کہیں سبحان اللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ قاسم العلوم کے منتظمین کو کہ انہوں نے ملک میں پھیلی ہوئی بیماری کی مشکلات کے باوجود بڑے ہی منظم انداز میں اور بہت عمدہ انداز میں آج قرآن کے سچے پرستاروں کو اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سننے اور سنانے کا یہ شاندار موقع اس کا انتظام کیا ہے، اس پہ انہیں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہوگی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ان کھرے ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ہر صبح کو سبحان اللہ کے نعروں کی صبح بنایا ہے، اور جنہوں نے اپنی ہر شام کو سبحان اللہ کے نعروں کی شام بنایا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ کہاں ہے مولانا عمیر صاحب؟ کوئی ہے ذمہ دار؟ یہ تو آپ تو جھومتے نہیں تو یہ مائک جھومنے لگتا ہے۔
دلچسپی نہیں پوری ہو رہی والذین صبروا ابتغاء نہیں میں تھکا ہوا ہوں عوام کھڑے ہو جائیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا مستی سے سبحان اللہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام 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 عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ایک کرا ایمان والا تانے مل گئے نے جی انہوں تانے آدھی کوئی پرواہ نہیں جی انہوں دھکے پیرے نے انہوں کوئی پرواہ نہیں دکان چل رہی ہے صبر ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب دی توحیدی حقانیت تے ڈٹیا ہویا دکان چل رہی ہے تے ڈٹیا ہویا خاندان جڑیا ہویا تے ڈٹیا ہویا خاندان ٹوٹ رہے تے ڈٹیا ہویا مسجد پہ تے ڈٹیا ہویا نسل پیا تے ڈٹیا ہویا دوڑ دے پیا تے ڈٹیا ہویا بہار چے تے ڈٹیا ہویا فضا وچ
اللہ تو ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھلی سبحان ڈھلی اللہ اللہ صبروا ابتغاء سبحان اللہ قاری اشرف صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے مجھے بڑی ان اشعار کی آج کل پچھلے 2 ماہ سے بڑی یاد آ رہی ہے اور میں اپنے ہر بیان میں کم و بیش یہ سنا رہا ہوں کوئی راضی یا ناراض آگے کسی بھی تیار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی راضی یا ناراض پروانہ کہہ دی کرنی ہے بول دیتے ہیں میں کھلوز جہاں راضی میرا یا خیال ہے ناراض پروان کے نہیں کرنی کوئی سبحان راضی یا اللہ ناراض پروانہ کہہ دی کرنی ہے اسا حمد خدا بھی کرنی ہے سبحان اللہ میں کھلو جا میں منو مزہ نہیں آ رہا اللہ قبول فرمائے جزاک اللہ بھائی یہ ذرا ویڈیو والا تھوڑی سی لائٹ پیچھے بھی کرے مجھے تو آنکھوں میں بڑی چبھ رہی ہے یہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافرین بیٹھے ہیں تو میں یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کوئی نخرے کر رہے ہیں پر اتنے سواد نہیں سی آ رہے ہیں سبحان اللہ ہاں جی مجمع بیدار ہے کہ نہیں بیدار ہے نعرہ تکبیر کوئی راضیہ میں پڑھ بھی لائیں ہوں اس کو سدھا کر جا رہا چلو کوئی راضیہ ناراض تو تیار ہو قاعدہ بادل ہو گلہ کرنیاں سوکھیاں نے سبحان اللہ کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہتی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی سبحان اللہ اسی اے دعایا اشاعت توحید والے اے نغمہ سنا دے رہنا کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا جو اپنی زندگی کو اللہ کی رحمتوں والی زندگی بنانا چاہتے ہو میں نے ابتدا میں کہا جو لمحہ اللہ کی توحید کی دہائی کا لمحہ ہوگا وہ لمحہ رحمت خداوندی کے نزول کا لمحہ سبحان اللہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا کوئی نبی پتر تے دیا نہیں دے سکتے پتر تے دیا دین والا کلا اللہ عزت دین والا اللہ اللہ رات دین والا اللہ اللہ علم دین والا اللہ اللہ ہر ویلے ہر ایک دیا پکارا تے سورا تے سدا سنن والا کلا اللہ اے کیوں اسی دہائیا اے کیوں پہلے لیا کیونکہ توحیدیوں دا دل قرآن دی معرفت والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقال ربکم مولا عمر سے مجھے بتائیے گا کہاں تک مجھے جانا ہے وقال ربکم ادعونی
استجب لکم او پتر منگن والیا تیرے رب نے کہہ دیتا ہے کوئی پیر تے کوئی بابا تے کوئی نبی تنو پتر تے دھیا نہیں دے سکتا پتر تے دھیا دین والا کلا یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا پتر دین والا سارے بولو کون جی پتر دین والا کلا اللہ اکھیاں دین والا کلا اللہ پکارا سن والا کلا اللہ عزت دین والا کلا اللہ تے ماں تو مستثنا کلا یہ دہائی ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے پہ طاری تھی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اور طاری رہے گی سبحان اللہ کیوں نہ ہو صبر ابتغاء وجہ ربہم سانو جی خاندان دے ٹوٹڑ دی کوئی پرواہ نہیں جی سانو سجنا دے رسل دی کوئی پرواہ نہیں اسی اے دہائی دیندے رہے کہ عزت و ذلت مالک کلا اور عزتیں انہی کا مقدر ہے جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت عطا کر دی جی عزت ہونا دا مقدر نے جی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر جی میں اللہ نے مکے دے یتیم دے سینے دے اتے قرآن دا نزول کر کے ساری کائنات دیاں عزتاں اس یتیم دی جھولی پا دی سبحان اللہ سبحان اللہ دو تین آیتیں آ گئی ہیں ابھی کٹھی اللہ سبحان جی میں اللہ کوٹیاں دے کے عزت نہیں دیتا میں دکانہ دیا تو عزت نہیں دیتا میں محل دیا تو عزت نہیں دیتا میں موٹر دیا تو عزت نہیں دیتا میں نوٹ دیا تو عزت نہیں دیتا میں ووٹ دعا تو عزت نہیں دیتا میں جگیر دیا تو عزت نہیں دلوانا نانا نانا میں عہدے دیا تو عزت نہیں دیتا عزت میں انہوں نے دینا جنہوں میں قرآن کی معرفت دینا انہو لقرآن کریم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہر میں اللہ انہوں نے عزت دینا جنہوں میں اللہ قرآن دی معرفت دینا جنہوں میں اللہ قرآن دی معرفت دینا انہوں میں عزت دینا نہ میں انہوں صداقت دینا نہ میں انہوں عدالت دینا نہ میں انہوں حیات دینا نہ میں انہوں شجاعت دینا نہ میں
حقیقی عزت جن کو ملتی ہے سچائیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں، وگرنہ ایسے عزتوں کے دعوے دار جنہاں دی اج گل اور تے کل گل اور یہ کوئی عزتوں والے نہیں، نا حقیقی عزتوں والے انہاں دی کل بھی گل اللہ دی توحید والی، انہاں دی اج بھی گل اللہ دی توحید والی، اور انہاں دی ہمیشہ گل اللہ دی توحید والی۔ اے اللہ دی توحید دی حقانیتوں ایک لہجہ پیچھے نہیں ہٹتے، جب ایک لہجہ اللہ دی توحید دی حقانیتوں پیچھے نہیں ہٹتے تو میں رب دی رحمتاں بھی انہاں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ جو اشاعت التوحید و سنہ کے مدارس ہیں، حقیقی عزتوں کا مرکز یہ اشاعت التوحید و سنہ کے مدارس ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور قاسم العلوم قائد آباد میں ہر سال جب میں آتا ہوں تو ہر سال مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے کی شان و شوکت اور عزتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ یہ ادارہ اس پورے خطے کا ایک مثالی دینی ادارہ بنے گا، اس لیے کہ یہ ادارہ اللہ کے قرآن کی معرفت کے فروغ کا ادارہ۔ جہاں اللہ کی قرآن کی معرفت کو فروغ دیا جائے وہیں عزتیں ملا کرتی ہیں، اور آج تو فضلاء دستارے باندھ کے عملی زندگی میں دینی محاذوں پہ فائز ہونے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں مسجد کی، بڑی مسجد کی امامت کو اپنے مشن کے فروغ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں کو اپنے مشن کی حقانیت میں رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ انہوں نے اپنی آنے والی زندگی کی ہر شام کو اور ہر صبح کو اللہ کی توحید کی صبح اور اللہ کی توحید کی شام بنانا ہے، اور اگر یہ اسی محاذ پہ ڈٹے رہے ان توحیدی شیروں کا ہر صبح اللہ کی رحمت کی صبح ہوگی اور ہر شام اللہ کی رحمت کی شام ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔